بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 سال کے ایک معصوم بچے کو اس کی ماں سودا اپنے میکے لے کر گئیں۔ سودا قبیلہ طے کی ایک شاخ بنی معن کے لڑکے ثعلبہ کی بیٹی تھی، جن کی شادی قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شرحبیل سے ہوئی۔ سودا اپنے پیارے بیٹے کو میکے لے کر گئیں تو وہاں ایک انتہائی قیامت خیز حادثہ پیش آیا۔ قبیلہ بنی کین بن جبیر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر دھاوا بول دیا، سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ یہ ظالم جن لوگوں کو پکڑ کر لے کر گئے ان میں سودا کا پیارا بچہ زید بھی تھا۔ ان دنوں طائف کے قریب عکاظ کا میلہ لگا ہوا تھا، جس میں ہر طرح کی ضرورت کا سامان بکتا تھا۔ اسی میلے میں یہ لوگ زید کو بیچنے کے لیے لے کر پہنچے اور حکیم بن حزام نے بچے کو خرید لیا۔ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ حکیم بن حزام کو بچہ بہت پسند آیا۔ وہ اسے لے کر اپنی پھوپھی کے پاس پہنچے اور اپنی پھوپھی کی خدمت میں اسے پیش کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے بچے کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دیکھا تو اس کے عادات و اطوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے اس بچے کو مانگ لیا۔ اس طرح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کھل گئی اور وہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس وقت زید کی عمر 15 سال تھی۔ چند سال بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت زید آپ کی خدمت میں رہتے اور ان کی خدمت گزاری اور غلامی رنگ لائی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کو محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حضور کی معیت اور سرپرستی میں سب سے بڑی سعادت جو حضرت زید کو ملی وہ یہ کہ خدا نے اپنی آسمانی کتاب میں ان کا ذکر فرمایا۔ ہزاروں سال سے کروڑوں انسان ان کے نام کی تلاوت کر رہے ہیں اور رہتی دنیا تک اسی طرح نہ جانے کتنے انسان کرتے رہیں گے۔ سورہ احزاب میں حضرت زید کا ذکر اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: پھر جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے ان متعلقہ خاتون کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دیا۔ دن گزرتے رہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے رہے۔ ادھر ان کے والدین کو جب پتہ چلا کہ ان کا جگر گوشہ مکے میں ہے، زید کے والد حارثہ اور چچا کعب تلاش میں نکلے اور تلاش کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ زید کے والد حارثہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کریم اور شریف انسان ہیں، ہمارے بچوں کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، جس کی جدائی کے صدمے سے اس کی ماں کا برا حال ہے اور ہمارا سکون بھی جاتا رہا ہے۔ آپ جو فدیہ فرمائیں گے حاضر ہے، مگر بچے کو ہمارے ساتھ کر دیں۔ زید کے چچا کعب نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے ہمیں پوری طرح توقع ہے کہ آپ ہمارے بچے کو ضرور ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اس کے بدلے میں آپ جو فدیہ چاہیں گے وہ ہم بلا تعامل آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اپنے جگر گوشے کی جدائی تمہارے لیے شاق ہوگی اور اس کی ماں بھی اس کے غم میں بے قرار ہوگی۔ میں زید کو بلاتا ہوں، میری طرف سے مکمل اجازت ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو میں ہرگز کوئی فدیہ نہ لوں گا۔ تمہارا بچہ ہے، تم اسے بالکل لے جا سکتے ہو۔ ہاں، اگر وہ میرے پاس رہنا ہی پسند کرے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جو شخص میرے پاس رہنا چاہتا ہو میں خواہ مخواہ اسے نکال دوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کعب اور حارثہ بہت خوش ہوئے اور بولے، آپ نے تو یہ انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی، بے شک آپ زید کو بلائیے اور اس سے معلوم کر لیجئے۔ زید کے والد حارثہ اور چچا کعب بجا طور پر یہ خیال کرتے تھے کہ زید جو ہی انہیں دیکھے گا ان سے لپٹ جائے گا اور پھوٹ پھوٹ کر روئے گا اور اتنے دنوں کی غلامانہ زندگی بسر کرنے کے بعد وہ آزاد ہو کر اپنے ماں باپ اور اپنے گھر کے لوگوں کے پاس پہنچنے کے لیے بےتاب ہو جائے گا۔ زید بلائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے فرمایا، تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ زید نے کہا، جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تم ان دونوں کو بھی جانتے ہو اور مجھ سے بھی واقف ہو۔ میری طرف سے تمہیں پوری آزادی ہے کہ تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ مگر یہ کسی عام انسان کے الفاظ نہیں تھے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ حضرت زید اس عظیم ہستی کی غلامی میں تھے جن کی غلامی کے مقابلے میں دنیا جہاں کی بادشاہی ہیچ ہے۔ زید نے ایک ایک نظر چچا اور باپ پر ڈالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تو آپ کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جا سکتا۔ حارثہ اور کعب نے خلاف توقع بیٹے کی بات سنی تو کہا، زید، کیا ہم تمہارے باپ اور چچا نہیں ہیں؟ کیا تم آزادی کے مقابلے میں غلامی کی زندگی پسند کرتے ہو؟ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ زید کا دل دھڑکنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، ابا جان، بے شک آپ میرے والد ہیں، بے شک یہ میرے چچا ہیں، بے شک میری ماں بھی مجھے یاد کر رہی ہوگی، لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیا چیز دیکھی ہے۔ اپنے آقا کے جو اوصاف میں نے دیکھے
رہے ہیں، اب مجھے تعزیز ان کی غلامی ہی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب میں دنیا میں کسی کو بھی اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید کا یہ جواب سن کر حارثہ اور کعب نے کہا، زید ایسی بات ہے تو ہم خوشی سے تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم یہیں رہو، تمہاری خوشی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع میں اعلان فرمایا، آپ لوگ گواہ رہیں، آج سے زید میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے۔ حارثہ اور کعب حیران تھے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی خواب ہے یا واقعی زمین پر کوئی عظیم فرشتہ اتر آیا ہے؟ اور اس کے بعد قریش کے لوگ زید کو زید بن محمد کے نام سے یاد کرنے لگے۔ یہ وہی زید ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تو سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنا لگاؤ تھا، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر کرنے لگے تو اپنے بیٹے کا 2500 مقرر فرمایا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3000، اور جب حضرت عبداللہ نے شکایت کی تو فرمایا، عبداللہ اسامہ کے والد تمہارے والد سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں محبوب تھے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تم سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں محبوب تھے۔